بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں. آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. یہ ایک مینوفیکچرز ہیں ایسی چیزوں کے جو کہ انقلاب ہے ایک بہت بڑا. پاکستان کے یہ وہ شہری ہیں جنہوں نے بہت ساری ایجادات کی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں. بالکل منفرد چیزیں یہ ایجاد کرتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام ہے جی اور کہاں سے ہیں آپ بیسیکلی؟ میں اسلام آباد سے ہوں اور یہ میں نے چائنیز کو جھولوں کو دیکھ کے اس کی کاپی کی ہے. آپ بیسیکلی کرتے کیا ہیں آپ؟ میں ہارٹ کا مریض ہوں، اس لیے پہلے میں کام اور کچھ کرتا تھا، لیکن ابھی ہارٹ کی وجہ سے میں اور دوسرا بھاری کام کر نہیں سکتا، تو پھر میں نے یہ چوز کیا. اب یہ کام آپ کیا بناتے کیا ہیں؟ یہ کیا چیزیں یہ ہیں؟ جھولے ہیں. جھولے ہیں اور جھولے اس کے علاوہ گلوب بھی آپ بناتے ہیں. پردے ہیں، اس میں پردے بنتے ہیں، اس میں کافی چیزیں جو ہے گھر میں ڈیکوریشن پیس جو ہیں یہ وہ چیزیں ساری بنتی ہیں اس میں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے آئیڈیا کہاں سے سیکھا؟ آپ کی چونکہ پہلے یہ فیلڈ نہیں تھی، آپ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، تو یہ جو چیزیں آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں یہ اس کا آئیڈیا بیسیکلی آپ نے کہاں سے لیا؟ کہاں سے مینوفیکچرنگ آپ نے لی؟ میں جی بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً کوئی 5-6 سال سے اس کے اوپر سے ریسرچ کر رہا تھا. اس کے بعد جا کے ابھی میرے کو اللہ نے کامیابی دی ہے اور میں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں آپ مارکیٹ میں بیچتے ہیں، آپ نے کوئی شو روم رکھا ہوا ہے یا آپ جسٹ صرف آپ کے گھر تک تیار کرتے ہیں پھر کوئی آپ کو آرڈر دے آپ لیتے ہیں، کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی تو جسٹ میں اپنے گھر میں ہی تیار کر رہا ہوں. ابھی اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے دوست ہیں، ان کو میں دکھاتا ہوں تو وہ مجھ سے میں ان کو آرڈر دے کے وہ بنا کے دیتا ہوں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو بازار میں جو اسی طرح کے جھولے یا بہت سارے گلوب یا پردے یا دیگر چیزیں جو اس طرح کی ورائٹی ظاہر ہے مارکیٹ ہے بہت بڑی ملکوں کی بنی ہوئی ہیں، کوئی امریکہ بناتا ہے، چائنا بناتا ہے اور بہت سارے ممالک بناتے ہیں، پاکستان میں بھی بنتے ہیں. آپ جو بناتے ہیں ہم اگر ان کو کمپیریزن کریں، دونوں کا موازنہ کریں، تو جو مارکیٹ کے اندر چائنا کے مل رہے ہیں اور آپ کی جو پروڈکشن ہے اس میں بیسیکلی فرق کیا ہے؟ اس میں اپنی بناوٹ کا کوئی فرق نہیں ہے اور جو روپس کا جو ہے کوئی فرق نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ باہر سے جو سامان آتا ہے وہ مہنگا پڑتا ہے، اس کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے اور یہ بات ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آپ جو مٹیریل آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر، مثال کے اندر لوہا استعمال ہوتا ہے اس میں، اس کے علاوہ اس کی جو باضابطہ بناوٹ کے لیے جو رسیاں استعمال کی جاتی ہیں یا اور بھی بہت سارا مٹیریل ہے، اس کو رنگ کیا جاتا ہے اور اس کی بناوٹ مختلف ڈیزائنوں میں کی جاتی ہے، تو آپ جو فریم اس کا تیار کرتے ہیں اس کے اوپر کتنی لاگت آتی ہے اور وہ کس گیج میں ہوتا ہے اور کتنا وزنی ہوتا ہے اور اس کے اوپر کتنا وزنی بھاری بھرکم شخص بیٹھ سکتا ہے، کتنی اس کے اندر اٹھانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، وزن یا دیگر چیزیں؟ جو میں مٹیریل استعمال کرتا ہوں یہ اسٹینلیس اسٹیل کا ہے. تقریباً 16 گیج جو وہ پائپ ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں. تقریباً 80 سے زیادہ کا آدمی اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے. اس میں ہائکنگ روپ میں لگاتا ہوں جو پہاڑوں کے اوپر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں چار رسیاں اس میں لگی ہوتی ہیں، اس سے اس کا وزن کافی مضبوط ہو جاتا ہے. اور دوسری رسیاں جو ان سی ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی ان کا بھی وہ برداشت کرتی ہیں. وہ لانگ لائف چیز ہے، کبھی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ نے ہائکنگ روپ کی بات کی کہ جس طرح وہ لوگ سلائیڈ کر کے تو اوپر سے لفٹ کے تھرو ایک رسے کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ ہائکنگ گروپ جو ایک چیز ہے وہ یعنی یہ جو آپ جھولے بناتے ہیں یہ اور ہائکنگ گروپ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے مٹیریل میں؟ کوئی فرق نہیں ہے. اچھا جب ایک بندہ اس کو لینڈ کرتا ہے اس ہائکنگ گروپ کو اس کے اوپر لینڈ کرتا ہے تو لینڈ کرنے میں اس نے جو آپ نے رسے وغیرہ لگا رکھے ہیں اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا وہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یار یہ کچا ہے یا ٹوٹ جائے گا یا کچھ؟ ٹوٹے گا نہیں، وہ کبھی بھی وہ نہیں ٹوٹے گا. وہ ہم نے جو باہر سے ملتے ہیں رسے، ہائکنگ روپ جو ملتی ہے وہ باہر سے منگواتے ہیں ہم لوگ، جو کمرشل چیز ہے وہ کمرشل لیتے ہیں، سارا وہی کام کرتے ہیں. اچھا آپ نے ایک اور چیز یہ بتائیں اپنے ناظرین کو کہ آپ ایک جو جھولا ہے یا ایک ہائکنگ گروپ ہے یا اس طرح کا ایک کوئی بھی آئٹم جو ہے وہ آپ کتنے ٹائم کے اندر تیار کر لیتے ہیں میکسیمم؟ دیکھیں جی وہ کسٹمر کے اوپر ہے، جیسی وہ چاہتا ہے ویسی وہ اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے. جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے وہ تھوڑا سا اس میں 3 یا 4 دن لگ جاتے ہیں، اور ایک کچھ تھوڑا سا جو مکرامہ سٹائل ہے وہ اس میں تھوڑے سے کم دن لگ جاتے ہیں. تو اس میں وہ 2 دن میں تقریباً ایک تیار ہو جاتا ہے، 4 دن میں ایک اور تیار ہو جاتا ہے. کتنی کچھ اس میں سے پروفٹ اب ملتی ہے؟ اس میں تقریباً جی تقریباً کو
مزدوری کا حساب ہی ہوتا ہے، مزدوری ملتی ہے. اب آج کل کے زمانے میں جو مزدوری ہے وہی مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹیریل جو ہے وہ کافی مہنگا ہو چکا ہے، اور پھر جو اگر ہم آئے دن مٹیریل کی بڑھتی قیمتیں اور مہنگائی کی وجہ سے آپ کا یہ بھی انڈسٹری آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے خلا کی طرف جا رہی ہے جہاں پہ پاکستان میں انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں اور انڈسٹری ہماری کم ہوتی جا رہی ہے؟ ابھی مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، کام کرنے والا جو ہے اس کو پروفٹ اس کا کم ہوتا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے اگر چیزیں سستی ملیں گی تو اس میں مارجن زیادہ ہوگا، کام زیادہ ہوگا تو وہ چیز جو سستی بکے گی تو جلدی زیادہ کام ہوگا، بندے کے پاس ہوگا. اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز بتائیں کہ اس کے اندر جو لوگ کاریگر ہوتے ہیں، جو معمار ہوتے ہیں، جو اس کو بناتے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ اس میں مزدور کار ہوتے ہیں. آپ کی جو لینگویج ہے، آپ جس طرح بول رہے ہیں، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایجوکیشن پرسن ہیں اور آپ ایجوکیٹڈ ہیں. میں نے جی 82 میں میٹرک کیا تھا، پھر اس کے بعد میں ریلیٹڈ ہو گیا تھا یہ بزنس میں، تو وہ اس میں تجربے کے ساتھ چلتا رہا ہوں. تو آپ کی 80 کی دہائی کی میٹرک ہے، اور ظاہر ہے وہ آج کے آپ یوں سمجھ لیں اگر ہم اس کو موازنہ کریں تو آج کا BA ہے. اچھا، خیر، آپ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ مدد کی جائے کہ آپ اس انڈسٹری کو مزید پھیلا سکیں، آپ کے پاس کیا انویسٹمنٹ، کتنی کچھ آپ اس کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، یا آپ کو چاہیے، یا درکار ہے، یا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی اتنی خاص انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً یہ 2-3 لاکھ روپے سے یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے. اس کے اندر آپ کو ایک تو مٹیریل ہے، پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتے ہیں، جوڑتے کیسے ہیں فریم کو؟ ہاتھوں سے سارا اس کو پائپ لاتے ہیں، پائپ مشین سے بینڈ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ویلڈنگ کروا کے پھر وہ سارا کام ہاتھوں سے ہوتا ہے. اچھا، یہ جتنے بھی پائپ سٹین لیس سٹیل کی آپ نے بات کی کہ جب کہا یہ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر کہ سٹین لیس سٹیل اور لوہے کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ لوہا بنسبت سٹیل کے بہت جلد اپنا اس کو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جڑوا سکتے ہیں، اس کی جو آپ کیا بولتے ہیں اسے، جب اس کو جوائنڈنگ اور پائپنگ کرواتے ہیں تو جب اس کو آپ ویلڈ کرواتے ہیں تو لوہے کی جو ساخت ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے، وہ برداشت اس میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن سٹیل میں یہ بتائیں کہ لوہے سے بنسبت کم ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے؟ اچھا، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹیل کی یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر 2-3 لاکھ روپے درکار ہوں گے، اور پھر آپ لیکن کام کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے. کام کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے گھروں کی یونیکنس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ایسا آئٹم ہے کہ ہر کوئی ہر گھر میں رکھتا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں جس ایریے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیہی ایریا ہے، اس کے اندر اتنا وہ چیزیں نہیں ہیں جتنا کچھ شہروں کے اندر ہوتی ہیں؟ بالکل یہ بات صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے. یہ پبلسٹی کے ساتھ یہ کام ہوگا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ پبلسٹی میں کسی کے ساتھ مل کے یا نیٹ کے اوپر جائیں گے یا ایسے ویسے کام کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ کام ہوگا. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ اس کے اندر آپ لائٹیں بھی فکس کرتے ہیں، جس طرح آپ نے گلوب کی بات کی یا پردے کی بات کی، تو پردے کے اندر آپ بیسیکلی لائٹ کیسے فٹ کرتے ہیں؟ پردوں میں لائٹ وہ ایک 12 وولٹ جو سسٹم ہے وہ لائٹس لگتی ہیں. اچھا، آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ میرا نام زاہد ہے. اچھا، آج ہمارے ساتھ ناظرین اکرام زاہد صاحب موجود تھے، اور یہ ایسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جو بالکل منفرد ہے، اور گھروں کے اندر استعمال ہونے والی اس میں چیزیں ہیں، کرٹن ہیں، پردے، یعنی اس کے علاوہ یہ جھولے ہیں، گلوپ ہیں، دیگر اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم آپ کو نئی چیزیں اور نئی ویڈیوز آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.